مجھے کہا گیا کہ آپ نے جو دور جدید کے فتنے آ رہے ہیں اس حوالے سے بات کرنی ہے، تو چلیے ایسے کر لیتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت یہ دور جو ہے نا تبدیل ہو گیا۔ 90 کی دہائی جو تھی، پچھلی صدی کا اختتام کہہ لیجئے، یکسر ایک الگ دور تھا، بڑا رومانوی دور تھا، قدیم گزر رہا تھا، جدید زندگیوں میں داخل ہو رہا تھا، اور جو ترقی کی جو رفتار ہے، جو ہمارے ماہرین عمرانیات ہیں جو ترقی کی رفتار کے مختلف مراحل بتاتے ہیں، اس حوالے سے جو یہ نہیں ہے کہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک چھوٹے سے آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک بندہ گیا، اس نے اس کے لیے کوئی کام کیا، تو اس نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا ایک شطرنج لے لیجئے، ایک شطرنج لے لیجئے، اور اس کے پہلے خانے میں ایک چاول کا دانہ رکھ دیجئے، اور اس کو ہر خانے میں ڈبل کرتے جائیے۔ بڑی آسان سی بات ہے کہ پہلے خانے میں شطرنج کے کتنے ہوتے ہیں خانے؟ 60-70 خانے ہو گئے۔ اچھا، پہلے خانے میں چاول کا ایک دانہ رکھ دیجئے، اور اس کے بعد ہر خانے میں اس کو ڈبل کرتے جائیے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم نے میرا یہ کام کیا ہے، میں نے تجھے کہا مانگو جو مانگتے ہو، تم اتنی حقیر چیز چاول کا ایک دانہ مانگتے ہو، تم نے تو میری توہین کی ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، کر کے تو دیکھیے، ایک دفعہ ذرا حساب سے کیجیے۔ ابھی آپ ہی آ کے نا جب قبروں میں جا کے موبائل کھول لیجیے گا، سب کے پاس موبائل ہے اور بڑی رینج والے موبائل ہیں سب کے پاس، اس کے بعد نا شروع کیجیے کہ 1 ضرب 1 2، 2 ضرب 2 4، 4 ضرب 2 8، 8 ضرب 2 16۔ یہ آپ 64 خانوں تک نہیں پہنچ سکیں گے، آپ کے خزانے خالی ہو جائیں گے، کیلکولیٹر ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک، اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی ترقی کا معاملہ بھی یہی ہے کہ پچھلے 4-5 ہزار معلوم تاریخ جو ہے، صرف آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں، انسان نے کیا ایجاد کیا؟ پہیہ ایجاد کر لیا، چکڑا ایجاد کر لیا، گدا گاڑی ایجاد کر لی۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا آیا کہ یار اس کو گدے کو آگے سے ریڑھی کے آگے سے ہٹا دیا جائے، گدے کو ہٹا کے اس کو کوئی ایسی چیز لگائی جائے یہ زیادہ تیز دوڑنے لگ جائے۔ مقصد کیا تھا کہ تیز چلا جائے۔ انسان نے باپ بڑا ایجاد کر لیا، چھوٹی چھوٹی گاڑیاں بنانی شروع کر دی، پھر اس کے بعد یہ کہ یار اڑا جائے، جہاز ایجاد کر۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو 4,000 سال میں ترقی ہوئی تھی، وہ اگلی ترقی صرف 10-15-20 سال میں ہوگی۔ اب 10-15-20 سال کی جو ترقی ہوگی نا، وہی چاول کا دانہ ڈبل ہو رہا ہے۔ اگلی جو ترقی ہوئی ہے وہ مزید 10 سال میں، اس سے بھی ساری 8,000-10,000 سال کی جو ترقی ہے اس کو ساری کو جمع کیا جائے، 10 سال کے اندر ترقی ہوگی۔ پھر ابھی آپ دیکھیے، ابھی آپ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، شاید کوئی 2-4 سال بچے ہوں گے جنہوں نے آج جن کی عمر اتنی شعور کی ہوگی۔ 20 سال پہلے جب موبائل آیا تھا نا، موبائل فون آیا تھا، اتنا بڑا موبائل فون تھا، اتنا بڑا جب موبائل فون تھا، تو اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ تھا کہ یار اس کو چھوٹا کیا جائے۔ جب چھوٹا کر لیا گیا، اتنا چھوٹا موبائل میں نے بھی لیا ہوا ہے، تو موبائل تھا جی بلیک اینڈ وائٹ موبائل، اس کو کلر کیا جائے۔ جب کلر آ گیا، اس کی ٹیونز ہی ہو جائے، پھر جی انٹرنیٹ آ گیا۔ مطلب یہ بڑی سپیڈ سے ترقی ہو رہی ہے۔ اب جس سپیڈ سے ترقی ہو رہی ہے اسی سپیڈ سے فتنے بھی آ رہے ہیں۔ ہمارے بچپن میں سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا، سوشل میڈیا آ گیا۔ سوشل میڈیا کا کیا ہے؟ وہ ایک شعر ہے، اس کا مصرع ہے، جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے۔ یعنی کہ ہر بندہ جو ہے وہ مفتی بن گیا، ہر بندہ سوچنے لگ گیا۔ عالم یہ ہے کہ ہمارے لاہور میں ایک مسجد ہے، تو وہاں پہ میں اس کی کبھی کبھی مثال دیا کرتا ہوں کہ وہاں پہ جتنے نمازی ہیں سارے مفتی ہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جتنے نمازی ہیں سارے مفتی ہیں۔ وہ جب اتنے مفتی اکٹھے ہو جائیں، نہ حق ملتا ہے، نہ بندہ حق کو پہنچ سکتا ہے۔ اب اتنی جب ترقی ہو گئی، اتنے فکرے آ گئے، سوشل میڈیا آ گیا۔ جب سوشل میڈیا آ گیا تو دنیا آپ کی انگلیوں میں سمٹ آئی۔ ترقی یہاں رکی نہیں ہے، ترقی ہو رہی ہے، کچھ نہیں سوچا جا رہا، لیکن یہاں پہ ہم رکیں گے، یہاں ہم رک کے بات کریں گے۔ دنیا آپ کی انگلیوں کے پوروں کے نیچے سمٹ آئی۔ اب اس دور کا کوئی ابن تیمیہ اٹھ کے بات کرے، اس دور کا کوئی ابن حزم اٹھ کے بات کرے، بڑے آرام سے گاؤں بندہ بھی اٹھ کے، یہ نہیں میں کہتا کہ ان کا علمی رد کر سکتا ہے، لیکن بڑے آرام سے جواب دے رہتا ہے، چاہے اس کے پاس علم ہے یا نہیں ہے۔ پھر مسئلہ اگلا خطرناک مسئلہ یہ ہے، میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارا پنجاب تو خاص طور پہ ایسا مردم خیز، میں یہ نہیں کہتا منحوس مردم خیز ہے، لیکن ایسا مردم خیز علاقہ ہے، یا ایسا مردم بازار کیا کہا جا سکتا ہے، جہاں پہ ایک بندہ نبوی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ایک بندہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اب وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور کر کیا رہا ہے؟ ہم آفتے کر رہے ہیں۔ اس کے بچے اس کہہ رہے ہیں کہ جی ابا جی جو ہے وہ استنجا کرتے تھے مٹی کے ڈیلے کے ساتھ، ایک ادھر وہ گڑ کا ڈیلا پڑا ہوتا تھا،
اور کبھی یہ ہوتا تھا گڑ اور مٹی ایک ہی جگہ میں اکٹھی ہو جاتی. اب وہ بندہ اس طرح کے باتیں کرنے والا بندہ, اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ کہہ رہی میں نبی, اور اس کو کتنے لوگ نبی مان بھی دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ لاکھوں لوگ نہیں ماننے والے, لاکھوں لوگ انکار حدیث کا بھی اتنا. ایک بندہ اٹھ کے حدیث کا انکار اس معنی میں کرتا ہے کہ جی کوئی حدیث نہیں ہے. قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ نماز قائم کرو. کبھی یہ نماز جو ہے نا یہ ایک سسٹم کا نام ہے, معاشرتی سسٹم ہے. اچھا یہ ذات کا یہ چیز کا نام ہے, فلاں چیز اس کا یہ نام ہے. حدیث کو زندگی سے نکال دیا گیا. اب اس کو بھی فالوور مل جاتے ہیں, اس کے بھی ماننے والے ہزاروں میں لاکھوں میں. ابھی آپ کے سامنے غامدی صاحب ہیں. اب جوید احمد غامدی صاحب کھل کے حدیث کا انکار نہیں کرتے, حدیث کا ذکر بھی کرتے ہیں, انکار بھی کرتے ہیں. لاکھوں لوگ ان کو ماننے والے بھی مل گئے ہیں. یعنی کہ ابھی جو کراچی میں ایک بندہ ہے وہ محمد شیخ, وہ اس کو ماننے والے بھی ہزاروں لاکھوں میں جائے جا رہے ہیں. مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ لوگ چونکہ خالی ذہن ہیں, لوگوں کی معلومات کم ہوتی ہیں, لوگوں کا علم کا رسوخ کم ہوتا ہے. اس لیے جو بندہ اچھی زبان چلا سکتا ہے, جو بندہ اپنی زبان کی تیزی کے سبب لوگوں کو متاثر کرنے کا ہنر جانتا ہے. بنیادی نقطہ یہ سمجھیے کہ جو بندہ اپنی زبان کی تیزی کے سبب اچھا زبان استعمال کرنے کے سبب اپنا دماغ اچھا استعمال کر لیتا ہے, چاہے علم پیچھے کچھ نہیں ہے, لیکن لوگوں کو متاثر کرنا جانتا ہے, وہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو, معاشرے کے طبقے کو گمراہ کر سکتا ہے. آپ شیطان کہہ لیجئے, آپ اس کو گمراہ کہہ لیجئے, ابلیس کہہ لیجئے, فرعون کی نسل سے کہہ, جو مرضی کہہ لیجئے, لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے. آپ کے سامنے کی مثال فیصل آباد کی مثال موجود ہے. بولیے صاحب جاوی کتنے لوگوں کو اس نے متاثر کیا, مر گیا, مرنے سے پہلے یوٹیوب ابھی نئی آئی تھی, سوشل میڈیا نہیں تھا, اتنا زیادہ نہیں تھا. اس کی گمراہی اس کی موت کے بعد زیادہ پھیلی ہے. سبب کیا بنا ہے؟ سوشل میڈیا. اب اس وقت صورتحال یہ ہے, اب چاہے آپ کو شاید اس وقت اندازہ ہو یا نہ ہو, اس وقت اس کی باتوں سے متاثر ہو کے اپنا عقیدہ برباد کرنے والے لوگوں کی تعداد ہزاروں لاکھوں میں نہیں ہے, ملینز میں جا چکی ہے. جو اس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں, یار میں پڑھا خود, اس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں. اس کے پاس کیا کوالیفیکیشن تھی, اس کے پاس کیا کوالٹی تھی؟ اس کے پاس صرف زبان تھی. جھوٹ بولتا تھا, باقاعدہ جھوٹ بولتا تھا. میں نے خود اس کی تقریروں کے حوالے سے کیے, باقاعدہ جھوٹ بولتا تھا. اور ایک بات یاد رکھیے, مولوی جب ممبر پہ بیٹھ کے کمزور بات کرتا ہے نا, اس کو پتا ہوتا ہے میں کمزور بات کر رہا ہوں. جب مولوی ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں. جو وہ باتیں کرتا تھا, مطلب ایک تقریر میں کہتا ہے حضرت عثمان کے بارے میں کہ انصار نے گریبان سے اتار کے نیچے اتارا, اور ادھر تھلے تو سلطنت برباد کر دیتی ہے. یہ واقعہ تاریخ میں کہیں بھی درج نہیں بطور موضوع روایت ہے. ایک ہوتا ہے نا موضوع روایت ہے, صحیح نہیں ہے, ضعیف نہیں ہے, کمزور نہیں ہے, حسن نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. چلو یار موضوعات بھی ہو, موضوعات میں بھی موجود نہیں کہ انصار نے سیدنا عثمان کا گریبان سے پکڑا اور نیچے اتار کے پھینک دیا. سرے سے بات گاڑ لی. اب جب بات گاڑ لی, یوٹیوب پہ آ گئی, اس کا لیکچر آ گیا, یقین کیجیے اس بات کا بھی دفاع کرنے والے لوگ موجود ہیں, اور اس کو عقیدہ بنانے والے, ایمان بنانے والے, اس کو درست کہنے والے موجود ہیں. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ہم سب لوگوں نے اپنے اندر ایک بت پالا ہوتا ہے, اپنا اپنا پیر بنایا ہوتا ہے, اپنا اپنا بت بنایا ہوتا ہے, اپنا اپنا رہنما بنایا ہوتا ہے, اور اس کے مقلد ہوتے ہیں. سب کی یہ کیفیت ہوتی ہے, اللہ ماشاء اللہ. ہاں اس بیماری سے اگر بچے ہوئے تو کسی حد تک الحمدللہ اہل حدیث بچے ہوئے ہیں, وگرنہ ہر طرف یہ بیماری پھیل چکی ہوئی ہے کہ لوگوں نے اپنے قریب ترین بزرگ کو ہی اپنا ناخدا بنایا ہوتا ہے کہ یہی ہمیں لے کے جائے گا. اب معاملہ یہ بن گیا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے فتنوں کے پھیلنے کی رفتار اسی طرح بڑھ گئی جس طرح میں نے آپ کو مثال دی تھی وہ سمجھانے کے لیے کہ یہ جو ترقی کی سپیڈ ہے نا, بڑی سپیڈ سے بڑھ گئی. چاول کا 1 دانہ, پھر 2 دانے, پھر 4 دانے, پھر 8 دانے, پھر 16, پھر 24, 48, 72, اس طرح فتنوں کی رفتار بھی اسی سپیڈ سے بڑھ چکی ہے. اب جو بندہ اٹھتا ہے وہ کیمرہ پکڑتا ہے, مائک پکڑتا ہے, اس کے بعد جو بھی وہ پھول بکنا شروع کر دیتا ہے, جو اناپ شناپ بولنا شروع کر دیتا ہے, اس کو کچھ نہ کچھ لوگ مل جاتے ہیں. آج بھی یہ صورتحال بن چکی ہوئی ہے. ایسے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم لوگ ان جدید وسائل کو برے کار لاتے ہوئے, اسی میدان میں ان کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی محنتوں کو, اپنی طاقتوں کو صرف کریں. آپ طالب علم ہیں, آپ آج طالب علم ہے, کوئی 2 سال بعد, کوئی سال بعد یہاں بخاری کے طالب علم بیٹھے ہوں گے جو اگلے رمضان میں فارغ ہو جائیں گے, یہاں پہ ایسے بھی جو 4 سال بعد فارغ ہو جائیں گے. دیکھیے آپ اس معاشرے کے معزز ترین فرد ہیں,
اکثر بات کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس معاشرے کے معزز ترین فرد ہیں. یہ بات میں نے پچھلی دفعہ بھی کہی تھی. آپ کی یادداشت کے لیے میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ مجھے بتائیے ایک بندہ 50 کروڑ روپے کی 10 کروڑ روپے کی یہ جو بڑی بڑی کالی گاڑیاں آتی ہیں نا, یہ لینڈ کروزر آپ کو نظر آتی ہیں, زوم کر کے قریب سے گزر جاتی ہیں, ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں یار بڑی مہنگی گاڑی ہے, پیچھے نال 2 ڈالے بھی لائے ہوتے ہیں. یہ گاڑی 3-4 کروڑ روپے کی آتی ہے. یہ منظر ہم نے بڑی دفعہ دیکھا ہے کہ 4 کروڑ کی گاڑی سے اترتا ہے, آگے کسی شیخ الحدیث کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے. یہ منظر تو ہم نے بڑی دفعہ دیکھا ہے. کبھی کسی شیخ الحدیث کو, صحیح شیخ الحدیث کو اس کو دیکھا کہ جا کے 4 کروڑ والی گاڑی کے قدموں میں جا کے بیٹھ جائے. معزز کون ہوا, عزت والا کون ہوا؟ میں آپ کو یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں, یہ بات میں بار بار کرتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں مجھے دوبارہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. میرے خاندان میں ڈاکٹر, میرے خاندان میں انجینئر, میری اپنی اولاد میں ڈاکٹر ہے, میرا اپنا بیٹا انجینئر ہے, میرے خاندان میں درجن ڈاکٹر, درجن انجینئر. کوئی خاندان کے تعارف کا سبب نہیں. تعارف کا سبب وہ شخص ہے جو یہاں پہ ایک قمیض کے ساتھ گزارا کرتا ہوا یہاں سے پڑھ کے گیا. میرے خاندان میں جب تعارف ہوتا ہے نا, میرے خاندان میرے تایا وائس پریزیڈنٹ ریٹائر ہوئے نیشنل بینک سے, ان کے 2 بیٹے ہیں, دونوں ڈاکٹر ہیں, ایک لندن میں ہے, لندن میں سینئر سرجن ہے. تو میرے تایا تعارف پتہ کیا کرایا کرتے ہیں, میں عبدالحق قدسی کا بڑا برا ہوں. میرے والد کی یہاں ایک قمیض ہوتی تھی. میرے والد صاحب بہت ہوئے, میری ماں نے ساری چیزیں ان کی بانٹ دی نہیں تھی, سوری میں کہا مجھے بانٹ دیو, دھوتی پی ہے, قمیضاں پہ نے, جتیاں پہ نہیں, تھوڑے ابا جی کی نشانی ہے. میں کہا امی جی ساڑی تو بڑی نشانی ہے, اللہ خیر رکھے ساڑے کو. انہوں نے نا ہمارے کہنے پہ چیزیں بانٹ دی. ایک قمیض یا دھوتی تھی وہ انہوں نے نہیں بانٹی, کیوں نہیں دی؟ انہوں نے کہا یہ میں نے نہیں دینی. میں کہا کیوں؟ کہ یہ وہ ہے جو ہمارے والد صاحب جو تھے وہ جامع صنفے میں پڑھتے تھے. جامع صنفے میں جب پڑھتے تھے تو ایک ہی کے پاس وہ تہ بند ہوتی تھی, جس کو دھوتی کہتے ہیں, وہ تہ بند اس کے لیے اردو کا لفظ ہے. ایک ہی تہ بند ہوتی تھی. وہ باتھ روم میں غسل خانے میں گھس جاتے تھے. جب اس میں باتھ روم میں گھس جاتے تھے نا, اس کے بعد اس کو پہلے دھوتے تھے, دھو کے نچوڑ کے اس کو لٹکا دیتے تھے, اس کے بعد نہاتے تھے. نہانے کے بعد انتظار کر رہے ہیں موسم کے مطابق, گرمیوں میں تو بندہ پہن کے آ جاتا ہے نا, اب موسم کے مطابق انتظار کر رہے ہیں کہ وہ خشک ہوگی, وہ پہنوں گا, باہر نکلوں گا. یہ تیرے باپ کا وہ تہبند ہے جو اس نے جامع صنفیہ میں ایک سے گزارا کیا, ایک سے. آج میرے خاندان کا تعارف, میرا تعارف میرا باپ ہے. مجھے ڈاکٹر فضل علی صاحب کی بات یاد آ گئی. ڈاکٹر فضل علی صاحب مجھے کہنے لگے ہیں کہ ابو بکر میں نے نا 25 کتابیں, اب تو ان کی 40 کے قریب کتابیں, کہتے میں تب جب بات سنائی نا, کہتے میری نا 25 کتابیں ہیں. میں ریاض یونیورسٹی کے 2 شعبوں کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ رہ چکا ہوں, 2 شعبوں کا, اور شہزادے, سعودی شہزادے میرے شاگرد ہیں. لیکن آج بھی جب سعودی عرب میں کئی ایسی مجالس ہوتی ہیں جس میں میرا تعارف یہ نہیں ہوتا جی دکتور فضل علی, یہ ہوتا ہے کہ احسان علی کا چھوٹا بھائی فضل علی. یعنی یہ کیا عزت ہے. علامہ سالس رحمۃ اللہ کتنا آج کے ہوتے تو کیا ہوتا, 2 ارب 4 ارب 5 ارب یہ نشاد مل کے مالک یہاں پہ کتنے ہو گئے, کتنا پیسہ ہوگا, ہم شمار نہیں کرا, کھربوں روپے زمینیں, اربوں کروڑوں. کیا تعارف ہے, گزر رہے ہو نا, گاڑی سے اتر کے بیٹھ جائیں, گاڑی نشاد مل ہے اور جو بڑی بڑی مل ہے, کوئی نور مل ہے, ان کا مالک گاڑی سے اتر کے بیٹھ جائے, یہ آپ کے اسٹاف کے اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے. یقین کیجیے اگر گاڑی سے اتر کے یوں بیٹھا ہوا ہے, لوگ یوں گزرتے جائیں گے, کوئی مڑ کے بھی دیکھے گا, کوئی مڑ کے بھی دیکھے گا. اگر یہاں پہ اسی مدرسے کے شیخ الحدیث باہر جا کے کھڑے ہوئے کیا صورت ہوگی؟ ہم نے دیکھا ہے ان علماء کی عزت کو ہم نے دیکھا ہے. علماء بیٹھتے ہیں, طالب علم اپنے ہاتھ نیچے بچھاتے ہیں. یار آپ اس عزت کی راہ کے راہی ہیں. تو اس حوالے سے آپ نے آپ کو نا فخر میں, غرور نہیں میں کرتا, لیکن فخر کر کے اب اپنی اگلی زندگی کے لیے تیار کیجیے کہ اس دور کے جو سوشل میڈیا کے ذریعے فتنے پھیلے ہیں, انکار حدیث کا فتنہ ہے, الحاد کا فتنہ ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کے انکار کا فتنہ ہے, مذہب کے انکار کا فتنہ ہے, پھر اس کے بعد رفض کا فتنہ ہے, نواسب کا فتنہ ہے. یہ جو فتنے ہیں نا, دل میں عزم کر لیجیے کہ ہم نے ان کو ان کی زبان میں بات کر کے جواب دینا ہے. یہ بات آخری بات کر کے ختم کروں گا, کیونکہ بطور طالب علم میرا بولنا بنتا نہیں ہے. قاری صاحب کی موجودگی میں یہ ہمارے استاد بھی ہیں, ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں, ہمارے رہنما بھی ہیں, ہمارے لیڈر بھی ہیں. میں آخری 1 منٹ لوں گا ان سے, ان کے بارے میں کچھ بات کروں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, آخری بات یہ ہے کہ جو میدان ہوتا ہے, جو پہلوان ہوتا ہے, جو اکھاڑا ہوتا ہے, آپ اس کو اس کے میدان میں گفتگو کر کے شکست تو دے سکتے ہیں. اگر اس کے میدان میں نہیں جائیں گے آپ, ممکن کوئی غیبی مدد آ جائے تو ایسا ممکن ہو جائے, وگرنہ آپ کو اس کے میدان میں جا کے شکست دینی پڑے گی. دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال ہے, آپ سمجھتے ہیں بولی ساکہ کی طرح یوٹیوب سے پھیلا ہے, آپ کو یوٹیوب کے اوپر آنا پڑے گا. آپ سمجھتے ہیں جھوٹ نہیں میں کہتا,
لیکن زبان وہ اختیار کرنی پڑے گی. کیسے میں بتاتا ہوں. دیکھیے یہ آخری بات میری بڑی پلے بات دیجیے گا. لوگ اس طرح باتیں یہ لوگوں میں آپ کو بتاؤں مولانا مودودی رحمہ اللہ کے حوالے سے ہم ان کی عزت کرتے ہیں لیکن ہمارے علماء شکوہ کرتے ہیں جی وہ انہوں نے بڑے لوگوں کو خراب کر دی. سبب کیا تھا؟ وہ تحریر کا دور تھا. ان جیسی تحریر لکھو جو دیکھیں حضرت علامہ مجھے قاری صاحب نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ محمود علی قصوری صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما تھے، اہل حدیث تھے. تو ان کے پاس حضرت علامہ گئے کہ یہ میں نے جی جماعتی مخالفت ہے یوں یہاں یہ کیا کرنا چاہیے مشورے کے لیے. انہوں نے کہا علامہ صاحب آپ یہ جو لکیر کو لکیر کھینچ کر مقصد سمجھنے کہ 6 انچ کی لکیر کھینچ دی 6 انچ کی لکیر کھینچ کے علامہ صاحب میں 6 انچ کی لکیر مٹا جڑی محنت صاحب لگانی جو محنت کرنی آپ نے کہ 6 انچ کی لکیر ختم کریں وہ محنت آپ اپنی بچا رہے ہیں اور آپ اس کے مقابلے میں اس سے بڑی 1 فٹ کی لکیر کھینچ لیں. کیسی عقل مندی کی بات ہے، کیسی پتہ کی بات ہے کہ آپ جتنی محنت آپ نے اس کی لکیر بٹانے میں کرنی ہے اس کے بڑی. اب مسئلہ یہ آپ اسی میدان میں جائیں جو زبان عوام پسند کرتے ہیں. جو نظام کی کامیابی کا کیا طریقہ کار کیا وجہ سبب کیا ہے؟ یقین کیجیے صحیح ترین حدیث ہے بار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح حدیث ہے اس نے صاف انکار کر دیا. انکار کس بنا سے کیا؟ عقلی دلائل. لیکن لوگ اس کو واہ کر رہے ہیں کیا؟ یہ زبان. اب وہ لوگ اگر جھوٹ بول کے لوگوں سے لوگوں کی زبان میں گفتگو کر کے لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں تو کیا ہم سچ بول کے نہیں جیت سکتے؟ لیکن شرط کیا ہے؟ کیا ہے؟ لوگوں سے لوگوں کی زبان میں بات کیجیے، لوگوں سے لوگوں کے لہجے میں بات کیجیے. ہمارے یہاں پہ تھوڑی سی کمزوری ہے کہ ہم سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو پہلے 8 سے 10 منٹ تمہید میں لگا دیتے ہیں. اور تمہید جو ہوتی ہے گفتگو کی بھی قاتل ہوتی ہے، لکھنے کی بھی قاتل ہوتی ہے. میں نے کتنی تمہید مانگی 2 منٹ میں شروع ہو گئے. بعض موقع ہوتے ہیں یہ نہیں کہتا ہمیشہ تمہید ہی کریں لیکن ٹو دی پوائنٹ بات کیجیے، آسان زبان میں بات کیجیے، لوگوں کے لہجے میں بات کیجیے. اور اس کے لیے آپ کو بہرحال اپنی تربیت کرنی پڑے گی، سیکھنا پڑے گا لوگوں کا لہجہ کیا ہے. میں آپ سے میں کس طرح بات کر رہا ہوں؟ میں کیا یوں کر کے وہ بڑے تکلف سے تصنع کیوں جب کبھی تصنع مرسل اور کیا لکھنؤ کے لہجے میں تو نہیں بات کر رہا. میں تو اس طرح بات کر رہا ہوں جیسے آپ سے باتیں کر رہے ہیں. اس طرح بات یہ اسی طرح ان لوگوں نے باتیں کی ہیں. لیکن دیکھیں آپ کے پاس ایک اضافی چیز ہے جو لوگوں کے پاس نہیں، وہ ہے سچ کی طاقت، علم کی طاقت. یہ 2 چیزیں لوگوں کے پاس نہیں، نہ علم کی طاقت نہ سچ کی طاقت. کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے پاس علم کی طاقت ہو، ہمارے پاس سچ کی طاقت ہو اور پھر ہم مسلسل سپاہی ہمارے لڑکے ادھر جا رہے ہیں، ہمارے نوجوان ادھر جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے لیے کام کرنے کی صحیح معنوں میں سمجھ کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. باقی تقریر خموش صاحب میرے پاس گفتگو کریں گے. جزدانی صاحب تعارف کا لفظ میں درست نہیں سمجھتا. دیکھیے بات سنیے، میں آپ کو بتاتا ہوں. قاضی صاحب ہمارے رہنما ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، اہل حدیث یوتھ فورس کے بانی بھی ہیں. اس حوالے سے ہمارے مکرم محترم ہیں حضرت علامہ شیر رحمۃ اللہ علیہ کے انتہائی قریبی دوستوں میں سے ہیں، قریبی ساتھیوں میں سے ہیں. چونکہ انہوں نے مجھے کہہ دیا اذان کا ٹائم ہو گیا ورنہ میرا دل کر رہا تھا ان کا میں تعارف کر رہا تھا. لیکن مختصر بات کروں گا آپ کے ساتھ کہ میرے نہیں ہیں، یہ سب کے محسن ہیں. انہوں نے ہمیں ہماری شعور کی پختگی میں ترقی میں وہ کردار ادا کیا ہے جو شاید ہمارے اپنے ماں باپ بھی نہیں کر سکتے، جو استاد کر سکتے ہیں. تو قاضی صاحب آپ گفتگو کریں گے.